بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک سرسبز اور پرسرار جنگل کے درمیان ایک خوبصورت سی سلطنت آباد تھی۔ وہ سلطنت کسی عام بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک نہایت رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ اور ملکہ کی تھی۔ بادشاہ اپنی بہادری اور دانائی کے لیے مشہور تھے اور ملکہ اپنی نرمی، حکمت اور شفقت کے لیے جانی جاتی تھی۔ ان کے 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹوں کے نام تھے عمر اور عثمان اور بیٹیوں کے نام تھے عائشہ، علیزہ، آمنہ اور اجوا۔ یہ سب نہ صرف شاہی خاندان سے تعلق رکھتے بلکہ دل کے بھی بے حد خوبصورت تھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بچوں کو محل کی آسائشوں میں قید رکھنے کے بجائے فطرت کے قریب رہنا سکھایا تھا۔ اس لیے اکثر وہ سب جنگل میں وقت گزارتے، درختوں سے پھل توڑتے، دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے۔ عائشہ سب سے سمجھدار تھی، وہ ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی۔ علیزہ نہایت خوش مزاج تھی، اس کی ہنسی جنگل میں گونجتی تو پرندے بھی چہچہانے لگتے۔ آمنہ نرم دل اور صابر تھی، وہ ہر جھگڑا محبت سے ختم کر دیتی۔ اور سب سے چھوٹی اجوا، وہ شوق ذہین اور بہت چنچل تھی۔ دونوں بھائی عمر اور عثمان اپنی بہنوں کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ درختوں پر چڑھ کر پھل توڑتے اور سب میں برابر بانٹتے۔ ان سب کی زندگی محبت اور احترام سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن ہر کہانی میں ایک امتحان ضرور آتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ علیزہ کی خوش مزاجی آہستہ آہستہ غرور میں بدلنے لگی۔ شروع میں وہ مذاق کرتی، پھر ہنستے ہنستے دوسروں کی غلطیوں پر طنز کرنے لگتی۔ عمر کہنے لگا، تم آہستہ آہستہ کیوں بدل رہی ہو؟ اور پھر دونوں کو طعنہ مارتے ہوئے کہنے لگی، عمر تم اتنے آہستہ کیوں ہو؟ آمنہ تم ہمیشہ نصیحتیں کی کیوں کرتی ہو؟ اس کی ہنسی میں اب مٹھاس کم اور چبھنا زیادہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہر بات پر الجھنے لگی۔ اگر اس کی رائے نہ مانی جاتی تو وہ ناراض ہو جاتی، اگر کوئی اس سے آگے نکل جاتا تو وہ اسے برا لگتا۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا، جہاں پہلے قہقہے گونجتے تھے وہاں اب خاموشی چھانے لگی۔ ایک شام بادشاہ نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے علیزہ کو اپنے پاس بلایا اور نہایت نرمی سے کہا، بیٹی خوشی اللہ کی نعمت ہے، مگر جب خوشی میں غرور شامل ہو جائے تو وہ دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ ملکہ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹا اصل خوبصورتی عاجزی میں ہے۔ مگر علیزہ نے بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اگلے دن وہ اکیلی جنگل کی طرف نکل گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ مگر اچانک موسم بدل گیا، تیز ہوا چلنے لگی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں اور علیزہ راستہ بھٹک گئی۔ اب وہ اکیلی تھی، نہ بہنوں کی ہنسی، نہ بھائیوں کی حفاظت، نہ ماں کی شفقت، نہ باپ کی رہنمائی۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کیسے عائشہ اسے سمجھاتی تھی، کیسے آمنہ اس کے آنسو پونچھتی تھی، کیسے عمر اور عثمان اس کا دفاع کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے غرور کیا، میں نے اپنے خاندان کو دکھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ اسی وقت دور سے آواز آئی، علیزہ! وہ عمر اور عثمان تھے جو اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے۔ پیچھے عائشہ، آمنہ اور اجوا بھی تھی۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا، آمنہ نے آنسو صاف کیے، اجوا نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ علیزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھی۔ تب عمر نے سنجیدگی سے کہا، بہنا اصل طاقت ایک دوسرے کے ساتھ ہونے میں ہے، نہ کہ خود کو سب سے بہتر سمجھنے میں۔
इस लम्हे बादल छुट गए, सूरज की रोशनी फैल गई, हवा खुशगवार हो गई, जैसे कुदरत भी इस सुलह पर खुश हो गई हो। वापिस महल पहुंचने पर बादशाह और मलका ने सबको अपने पास बुलाया। बादशाह ने कहा, याद रखो, ताज सर पर सजाने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल में आजिज़ी रखने से इंसान अजीम बनता है। मलका ने मुस्कुराते हुए कहा, खानदान वो डाल है जो हर तूफान से बचा लेती है। इस दिन के बाद लीजा की हंसी बदल गई। अब इसमें गरूर नहीं था, बल्कि मोहब्बत थी। ये बहन भाई पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो गए। तो फिर जंगल जाते, फल तोड़ते, एक दूसरे का ख्याल रखते। Wow, look everyone! A subscribe button! Let's all point at it! Good idea. Show your support.